بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کی چابیاں عطا فرمائی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کے مطابق یقیناً قیامت تک ان کی نسل کے پاس ہی رہیں گی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنا بیان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم پیر اور جمعرات کے روز بیت اللہ کو کھولا کرتے تھے اور لوگ اس میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کرتے تھے۔ ہجرت سے پہلے ایک روز رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ صحابہ کے ساتھ بیت اللہ میں تشریف لائے۔ اس وقت تک عثمان بن طلحہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، اور انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اندر جانے سے روکا اور انتہائی ترشی دکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی بردباری کے ساتھ ان کے سخت کلمات کو برداشت کیا، پھر فرمایا: اے عثمان، تم ایک روز یہ بیت اللہ کی کنجی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جبکہ مجھے اختیار ہوگا کہ جس کو چاہوں سپرد کر دوں۔ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ اگر ایسا ہو گیا تو قریش ہلاک اور ذلیل ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، اس وقت قریش آباد اور عزت والے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہتے ہوئے بیت اللہ شریف کے اندر تشریف لے گئے۔ عثمان کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب میں نے اپنے دل کو ٹٹولا تو مجھے یقین سا ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں نے اسی وقت مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا، لیکن میں نے اپنی قوم کے تیور بدلے ہوئے پائے۔ وہ سب کے سب مجھے سخت ملامت کرنے لگے، اس لیے میں اپنے ارادے کو فوراً پورا نہ کر سکا۔ جب مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بلا کر بیت اللہ کی کنجی طلب فرمائی، میں نے پیش کر دی۔ بعض روایات میں ہے کہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنجی لے کر بیت اللہ کے اوپر چڑھ گئے تھے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل کے لیے زبردستی کنجی ان کے ہاتھ سے لے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی تھی۔ بیت اللہ میں داخلے اور وہاں نماز ادا کرنے کے بعد جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے تو پھر کنجی مجھ کو واپس کرتے ہوئے فرمایا: عثمان، لو، اب یہ کنجی ہمیشہ تمہارے ہی خاندان کے پاس قیامت تک رہے گی۔ جو شخص تم سے یہ کنجی لے گا وہ ظالم ہوگا۔ مقصد یہ تھا کہ کسی دوسرے شخص کو اس کا حق نہیں کہ تم سے یہ کنجی لے کر عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کعبہ کی چابی لے کر خوشی خوشی چلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مجھے آواز دی اور فرمایا: کیوں عثمان، جو بات میں نے کہی تھی وہ پوری ہوئی ہے یا نہیں؟ اب مجھے وہ بات یاد آ گئی جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے فرمائی تھی کہ ایک روز تم یہ چابیاں میرے ہاتھ میں دیکھو گے۔ میں نے عرض کیا کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سچا ہوا، اور اسی وقت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو ایک آیت مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر تھی۔ اس سے پہلے وہ آیت کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنی تھی، جس کا ترجمہ ہے کہ بے شک تم کو یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانت والوں کو ان کی امانتیں ادا کرو، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو جو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو، بے شک اللہ تمہیں کیسی اچھی نصیحت فرماتا ہے، بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ آیت اس وقت کعبۃ اللہ پہ نازل ہوئی تھی۔ اسی آیت کی تعمیل میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کعبہ کی چابی ان کو سپرد کی، کیونکہ عثمان بن طلحہ نے جب یہ کنجیاں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی تھی تو یہ کہہ کر دی تھی کہ میں یہ امانت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کرتا ہوں۔ اگرچہ ضابطہ سے ان کا یہ کہنا صحیح نہ تھا، بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو ہر طرح کا اختیار تھا کہ وہ جو چاہے کرے، لیکن قرآن کریم نے سورہ امانت کی بھی رعایت فرمائی اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی ہدایت کی کہ کعبہ کی چابیاں عثمان ہی کو واپس فرما دیں۔ روایت کے مطابق حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کی زائرین کو پانی پلانے کی خدمت کے ساتھ ساتھ ہمیں کعبہ کی کلید برداری کا شرف بھی مرحمت فرمائیے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کی اس عرضداشت کو
शर्फ कबूलियत नहीं बख्शा, आज का दिन आज का दिन मेरे अब्र करम वफा के बरसने का दिन है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए उस्मान, ये कुलीद मैं सिर्फ तुम्हें नहीं दे रहा बल्कि क़यामत तक आने वाली तेरी नस्लों को बख्श रहा हूँ। मेरी अता की हुई ये काबे की चाबियां जो तुमसे छीनेगा वो जालिम होगा। 14 सदियां बीत चुकी हैं, अभी तक वो कुलीद जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें दी थी इन्हीं की नस्ल में है और यकीनन क़यामत तक इन्हीं के पास रहेगी। इस वक्त भी काबा की चाबियां शेख सालेह शबीह के पास हैं, जो हज़रत उस्मान बिन तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की 108वीं लड़ी में से हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसहाब का सदका सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैरा।